ایک ویڈیو آپ سوشل میڈیا پہ وائرل دیکھ رہے ہیں کہ ایک شخص اپنی بیٹی کو کھینچتا ہے اور نیچے اتارتا ہے اور وہ بیٹی بھاگ کر اپنی ماں کی طرف جاتی ہے اور اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ انہوں نے رائفل نکالی تھی اور بولٹ مارا تھا۔ سوشل میڈیا پہ وائرل کی گئی ہے اس کی حقیقت آپ نے ایک سائڈ دیکھی، دوسری سائڈ آپ نے دیکھی نہیں۔ اگر میں اس پر تشدد کرتا ہوں یا کچھ کرتا ہوں تو میری بیٹی مجھے گلے ملے۔ یہ ایک پری پلان سازش کی گئی میرے خلاف کہ میری عزت کو اچھالا جائے، میری کاروباری ساخت کو خراب کیا جائے۔ جب تک میں ان کو کھلاتا رہا پلاتا رہا تب تک یہ سب ٹھیک تھے۔ جب میں نے ان کو کھلانا پلانا بند کر دیا تو میرے سے بڑا ظالم آدمی کوئی نہیں دنیا میں رہا۔ یہاں سے آپ دیکھیے گا کہ ریلیکس ہو کے اگر میں نے اس پہ گن تانی ہو تو اتنا ریلیکس ہو کوئی بندہ نہیں ہوتا نا جتنا یہ ریلیکس ہو کے پھر رہے ہیں اور چل رہے۔ ریلیکس ہو کے دروازے پہ جاتی ہے عاصم بٹ کی بیوی نبیلہ بٹ، میری بیوی کو کہتی ویڈیو بنانی سٹارٹ کر دو، میری بیوی وہاں سے ویڈیو بنانی سٹارٹ کر دیتی ہے۔ آپ کو سارا آپ کا کیمرہ مین دکھا سکے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری بیوی میری ویڈیوز بنا رہی ہے۔ اور اگر میں ایسا ہوتا تو میں ویڈیو بنانے دیتا، اگر میں نے گن تانی ہوتی میں کسی کو ویڈیو بنانے دیتا۔ آج جو ویڈیو چلا رہے ہیں انہوں نے سوشل میڈیا پہ میری ویڈیو وائرل کی جی کہ اس نے بیٹی پہ تشدد کر دیا، بیوی پہ گن تان لی۔ ہو سکتا ہے کہ اگر میں اپنی رائفل اپنے گن مین کو باہر نہ پکڑاتا تو ان کی ویڈیو چلنے کی بجائے یہ ویڈیو چلتی کہ بیوی نے اپنے بندے کو قتل کر دیا۔ السلام علیکم ناظرین، ڈیجیٹل رنگ کے پلیٹ فارم سے شعیب حسن آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، ایک ویڈیو آپ سوشل میڈیا پہ وائرل دیکھ رہے ہیں کہ ایک شخص اپنی بیٹی کو کھینچتا ہے اور نیچے اتارتا ہے اور وہ بیٹی بھاگ کر اپنی ماں کی طرف جاتی ہے، جس پر یہ تاثر پیش کیا جاتا ہے کہ وہ شخص اپنی بیٹی پر تشدد کر رہا ہے۔ ناظرین، بیٹی باپ کے لیے رحمت ہوتی ہے، ایک باپ اپنی بیٹی پہ کیسے تشدد کر سکتا ہے؟ اور اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ انہوں نے رائفل نکالی تھی اور بولٹ مارا تھا۔ کیا معاملہ ہے؟ کیا واقعی تشدد کرنا چاہتے تھے؟ بیگم کے ساتھ کیا معاملات تھے؟ خرم بھائی میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ معاملہ تھا کیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خرم بھائی بتائیے گا کہ راتوں رات یہ ویڈیو وائرل ہوتی ہے کہ آپ اپنی بیٹی کو کھینچ رہے ہیں اور اس کو جب آپ چھوڑتے ہیں تو وہ بھاگ کر ایک خاتون کی طرف جاتی ہیں، وہ خاتون کون تھیں اور کیا معاملہ تھا؟ آپ واقعی بیٹی پہ تشدد کر رہے تھے؟ دیکھیں، بیٹی جو ہوتی ہے نا وہ باپ کی ایک جان ہوتی ہے۔ باپ کو اپنی بیٹی سے اس قدر محبت ہوتی ہے، وہ اپنی بیٹی پہ کیسے تشدد کر سکتا ہے؟ اور میری بیٹی وہ جو میری اکلوتی بیٹی ہے، نہ اس کے علاوہ میری کوئی اولاد ہے نہ، اور میری بیٹی 7 سال کی ہے۔ 7 سالوں میں اگر میں نے اپنی بیٹی پہ کبھی تشدد نہیں کیا، اگر میں نے کوئی کیا کوئی چیز کوئی پروف دیتے نا کہ تشدد، اس جو ویڈیوز آپ دیکھ رہے ہیں جو سوشل میڈیا پہ وائرل کی گئی ہے اس کی حقیقت آپ نے ایک سائڈ دیکھی، دوسری سائڈ آپ نے دیکھی نہیں۔ میں گھر پہ موجود ہی نہیں ہوں۔ ایک شخص عاصم بٹ جو کہ شاد باغ کا رہائشی ہے، میرے گھر سے اس کا تقریباً 27-28 کلومیٹر کا سفر بنتا ہے، وہ شخص میرے گھر پہ میری غیر موجودگی میں داخل ہوتا ہے۔ تو اس کیسے آتا ہے؟ وہ کیا ریلیشن ہے اس کا آپ کے ساتھ؟ کس توسل سے وہ آپ کے گھر میں داخل ہوتا ہے؟ میرا اس کے ساتھ وہ میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، نہ میرا وہ کچھ لگتا ہے۔ وہ میرا بس ایک جو میرے سسر ہے ان کا وہ کوڑم ہے، میرے سالے کا سسر ہے وہ۔ ٹھیک۔ تو اب اس میں یہ ہے کہ وہ ایک بدنام زمانہ آدمی ہے، اس کا آپ ریکارڈ نکلوائیں، آپ ریکارڈ نکلوا کے چیک کر سکتے ہیں کہ اس پہ کتنے فراڈ کے پرچے ہیں۔ وہ ویسے ہی اس کے غیر مافیا یعنی کہ وہ جوا شوا منشیات فروش آدمی ہے، وہ آپ چیک کر سکتے ہیں جا کے اس کا سارا۔ تو معاملہ یہ ہے کہ میں اپنے گھر پہ موجود نہیں ہوں، میرے گھر پہ میری غیر موجودگی میں ایک شخص جو میرا رشتہ دار بھی نہیں لگتا وہ گھر آتا ہے اپنی بیوی نبیلہ بٹ کے ساتھ۔ وہ آ کے گھر پہ میرے بدماشی وہ لوگ کریں، اس کے بعد بدنام مجھے کیا جائے۔ اور جو بیٹی کا کردار ادا کیا جا رہا ہے کہ بیٹی پہ تشدد کیا جا رہا ہے یا بیٹی، میں آپ کو اس کے کچھ ویڈیوز دکھاؤں گا کہ جس سے یہ عاصم بٹ اور اس کی بیوی نبیلہ بٹ گھر انٹر ہوتے ہیں، یہ خوش اخلاق طور پہ باہر پہلے گالیاں نکالتا ہے اس کو، میری بیوی اس کو ریسیو کرتی ہے۔ میری بیوی گھر پہ اگر میں نے اپنی بیٹی پہ تشدد کیا ہو، اپنی بیوی پر رائفل سیدھی کی ہو، تو جس طرح یہ میرے گھر پہ آ رہے ہیں اس طرح کا خوشگوار ماحول ہوتا ہے گھر پہ۔ ویڈیو میں جو دیکھا جا رہا ہے، جو خاتون ویڈیو بنا رہی ہیں وہ کون ہے؟ وہ میری بیوی ہے۔ تو کیا معاملہ پیش آیا کہ آپ کی بیگم جو ہے وہ آپ کی ویڈیو بنا رہی ہیں اور وہ لوگ بھی اب موجود ہیں یہاں پر، اور ایسا تاثر پیش کیا جا رہا ہے کہ آپ اپنی بیٹی کو کھینچ رہے ہیں اور وہ بھاگ کر اپنی ماں کی طرف جا رہی ہیں؟ یہ جو بیٹی کا کلپ انہوں نے وائرل کیا، بیسیکلی میں آپ کو پہلے وہ تھوڑی وضاحت کرتا ہوں کہ جس سے میں ان کے آدھے گھنٹے بعد گھر پہ پہنچا، میں خوشگوار ماحول میں اپنے گھر پہ آیا۔ اس کے بعد جب میں اپنے ڈرائنگ روم میں آ رہا ہوں تو یہ میری بیٹی باہر کھیل رہی ہے اور مجھے گلے مل رہی ہے۔ اگر میں اس پہ تشدد کرتا ہوں یا کچھ کرتا ہوں تو میری بیٹی مجھے گلے ملے۔ اس ویڈیو میں ظاہر طور پہ دیکھا جا سکتا ہے کہ جب میں اپنے ڈرائنگ روم میں جاتا ہوں میری بیوی باہر آتی ہے، آگے موبائل اپنا یعنی کہ ان کا مشن آگے سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ یہ ایک پروپوگنڈا کیا گیا میرے خلاف، یہ ایک پری پلان سازش کی گئی میرے خلاف کہ میری عزت کو اچھالا جائے، میری کاروباری ساخت کو خراب کیا جائے۔ معاملہ کیا ہے؟ کوئی آپ کا رنجش چل رہی تھی بیگم کے ساتھ یا گھر میں کوئی معاملہ خراب تھا؟ معاملہ یہ ہے کہ میری بیگم جو اس کے والد صاحب ہیں حاجی تنویر، وہ اس کو
وہ کہہ رہے تھے, اس کا مائنڈ واش کر رہے تھے کہ جی اپنے میاں سے کہو کہ اپنے باپ سے حصہ لے. جب میں نے ان کی یہ باتیں نہیں مانی تو اس کے بعد انہوں نے ایک یہ پری پلان ہو کے میرے سسر نے عاصم بٹ کو میرے گھر بدماش بنا کے بھیجا, جو کہ میرا رشتہ دار بھی نہیں عاصم بٹ, اس کے ساتھ میرا کوئی تعلق بھی نہیں ہے وہ, اور اس کو بنا کے بھیجا. اس نے آگے گھر پہ بدماشی کی, گالیاں نکالی. اس کے گواہ میرے محلے داروں سے بھی انٹرویو لے سکتے ہیں, ان کا بھی جا کے بات چیت. انہوں بھائی کہتے ہیں کہ جس کی بیٹی خوش ہے نا اس کا سارا جہان خوش ہوتا ہے. کیا آپ ان کی بیٹی کو خوش نہیں رکھتے تھے جو انہوں نے یہ مطالبہ کیا؟ دیکھیں کہ میری بیٹی میری جان ہے تھی. اگر میں میری بیوی, آپ نے میرے گھر پہ آئے ہیں, آپ نے اگر سارا معاملہ دیکھا ہے میرے گھر پہ, اب ایک چیز بتائیں گے کس چیز کی اس گھر میں کمی ہے. ملازم میرے گھر پہ ہیں, گاڑی ڈرائیور, ہر چیز میرے گھر پہ سہولت موجود ہے, کھانے کی پینے کی. اس کے بعد بھی اگر وہ نہ خوش ہو تو اس میں تو کچھ نہیں کیا. 9 سال میری شادی کو ہو گئے, 9 سال تک میں بہت اچھا تھا جب تک ان کے ہاتھوں میں چلتا تھا یا ان کی باتیں مانتا تھا. میری شادی 2015 میں ہوئی. جب میری شادی ہوئی, میری شادی کے 2-3 ماہ بعد ہی میرے سسر نے, میری ساس نے اور میری بیوی نے مجھے تھریٹ کرنا سٹارٹ کر دیا. میں چھوٹا, میری اس ٹائم عمر چھوٹی تھی, میں ان کی باتوں میں آ گیا. ان کی باتوں میں آ کے میں نے اپنے والد صاحب سے اپنی جائیداد میں حصہ مانگنا سٹارٹ کر دیا. ان کے کہنے پہ میں نے اپنی والد صاحب کے خلاف ایک FIR درج کروائی. اس کے بعد میرے والد صاحب نے مجھے ایک 55 لاکھ روپیہ میں نے اپنے والد صاحب سے لیا کاروبار کے لیے, جس پہ میرے سسر حاجی تنویر کے بھی سائن ہے. یہ سارا معاملہ CC پہ لاہور صاحب کے پاس, اس سے میرے خیال سے امین ونس صاحب تھے, ان کے پاس گیا. ان کے پاس ریکارڈ موجود ہے, آپ ریکارڈ چیک کر سکتے ہیں وہاں جا کے کہ ان کے پاس یہ سارا معاملہ. اس کے بعد گاڑی تھی میرے پاس, ایک والد صاحب سے لی, انہوں نے وہ بھی بکوا دی. 55 لاکھ روپیہ تھا, انہوں نے وہ بھی میرا کھا پی لیا. اس کے بعد جب تک میں ان کو کھلاتا رہا پلاتا رہا تب تک یہ سب ٹھیک تھے. جب میں نے ان کو کھلانا پلانا بند کر دیا تو میرے سے بڑا ظالم آدمی کوئی نہیں دنیا میں رہا. اس کے بعد انہوں نے میرے پہ پروپوگنڈا سٹارٹ کر دیا. جب میں نے حصہ مانگنے سے انکار کر دیا, عاصم بٹ کو بدماش بنا کے میرے گھر بھیجا گیا. میں آپ کو اس کی بھی حقیقت بتاتا ہوں کہ یہ حقیقت ہے کہ یہ میری ویڈیو میں بیٹھا آپ کو نظر آ رہا ہوں. مجھ پہ جب پسٹل اندر سیدھا کیا گیا عاصم بٹ نے, آپ نے جب میرے پہ پسٹل سیدھا کیا گیا, مجھے گالیاں نکالی گئی. میں وہاں سے اٹھا, میں اٹھ کے اپنے کمرے میں گیا. عاصم بٹ میرے پیچھے میرے کمرے میں آتا, آپ کو اس ویڈیو میں نظر بھی آئے گا. میں نے اپنے کمرے سے آگے اپنی رائفل, جو کہ میری لائسنسی رائفل ہے, میں نے رائفل نکالی. معاملہ اتنا خراب ہو گیا تھا کہ آپ رائفل لینے کے لیے آگے. مجھے اپنی جان کا تھریٹ محسوس ہوا کہ مجھے مار دیں گے. آج جو ویڈیو چلا رہے ہیں انہوں نے سوشل میڈیا پہ میری ویڈیو وائرل کی جی کہ اس نے بیٹی پہ تشدد کر دیا, بیوی پہ گن تان لی. ہو سکتا ہے کہ اگر میں اپنی رائفل اپنے گن مین کو باہر نہ پکڑاتا تو ان کی ویڈیو چلنے کے بجائے یہ ویڈیو چلتی کہ بیوی نے اپنے بندے کو قتل کر دیا. تو معاملہ یہ سب آپ کو ویڈیو میں نظر آئے گا کہ میں اپنے, یہ کیا سین تھا ذرا مجھے بتائیے گا کہ جب آپ کھینچ رہے ہیں اپنی بیٹی کو, یہ دیکھیں کیوں کھینچ رہے تھے؟ ایک وضاحت کر دوں گا, آپ کو اس میں نظر آئے گا کہ گن مین کو میں نے رائفل کمرے سے جا کے اپنے گن مین کو دی. عاصم بٹ تب بھی میری بازو کھینچ رہا ہے. اس کے بعد جو معاملات ہیں کہ اس کے بعد ایک ویڈیو اور میں آپ کو دکھاؤں گا کہ میرا گن مین باہر گلی میں کھڑا, جب انہوں نے مجھ پہ پسٹل تانا میں نے اس کو آواز لگائی, وہ بھاگ کے جب اندر آیا تو میری بیوی میرے گن مین سے رائفل چھیننے لگ گئی. میں ان سے جان چھڑوا کے باہر نکل کے میں نے اس کو منع کیا کہ میری بیوی کو رائفل نہیں دینی. میں نے خود رائفل پکڑی. عاصم بٹ کے ہاتھ میں پسٹل بھی نظر آ رہا ہوگا آپ کو اس میں. عاصم بٹ نے وہی پسٹل اپنی بیوی نبیلہ بٹ کو پکڑا دیا اور میرے ساتھ ہاتھا پہ اسٹارٹ کر دی. اس کے بعد کی یہ ویڈیو کہ جب انہوں نے مجھ پر تشدد کرنا شروع کیا, میری بیوی بھی اس میں شامل ہے تشدد میں. عاصم بٹ میری بازو کو مروڑ ہے, میرا گریبان پکڑا, اس ویڈیو میں صاف دیکھا جا سکتا ہے. اس کے بعد اگلی ویڈیو یہ ہے کہ اس کے بعد یہ میری بیوی نے یہاں سے آپ دیکھیے گا کہ ریلیکس ہو کے, اگر میں نے اس پہ گن تانی ہوں تو اتنا ریلیکس ہو کوئی بندہ نہیں ہوتا نا جتنا یہ ریلیکس ہو کے پھر رہے ہیں اور چل رہے, ریلیکس ہو کے دروازے پہ جاتی ہے. عاصم بٹ کی بیوی نبیلہ بٹ میری بیوی کو کہتی ویڈیو بنانی سٹارٹ کر دو. میری بیوی وہاں سے ویڈیو بنانی سٹارٹ کر دیتی ہے. آپ کو سارا آپ کا کیمرہ مین دکھا سکے, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری بیوی میری ویڈیوز بنا رہی ہے. اور اگر میں ایسا ہوتا تو میں ویڈیو بنانے دیتا, اگر میں نے گن تانی ہوتی میں کسی کو ویڈیو بنانے دیتا. اور دوسری بات یہ کہ یہ آپ دیکھیں کہ میری بیوی کے ہاتھ میں میری بیٹی ہے, بیٹی رو بھی نہیں. اگر تشدد کیا ہو تو میری بیٹی رو رہی ہوتی, مارا ہوتا اگر میں نے وہ رو رہی. میری بیوی کے ہاتھ میں میری بیٹی ہے, اس صرف ایک پروپوگنڈا کیا ہوا, میری بیوی ویڈیو بنا رہی ہے میری بیٹی کو اٹھا کے. اور جو بیٹی کا معاملہ اس کمرے میں پیش آیا کہ عاصم بٹ اور نبیلہ بٹ انہوں نے میری بیٹی کو پکڑا ہوا تھا, عاصم بٹ نے میری بیٹی کو دبوچا ہوا تھا. جب میں نے اپنی بیٹی کو عاصم بٹ سے چھینا, دبوچا کیوں؟ وہ کہہ رہے تھے ہم ساتھ لے کے جا رہے ہیں, ہم اس کو ساتھ لے کے جائیں گے. میرے گھر سے یہ 100 تولے سونا اور 25 لاکھ روپیہ کیش انہوں نے میرے آنے سے پہلے گاڑی میں پیک کر دیا اپنی. اور جب میں نے انہیں کہا کہ آپ لوگوں نے یہ کیوں کیا تو انہوں نے مجھے الٹا مارنا شروع کر دیا میرے ساتھ زبردستی, کہ مار دیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر. تو جب میری بیٹی کو میں نے عاصم بٹ سے اسی کمرے میں اسی جگہ پہ عاصم بٹ سے جب میں نے پکڑا
تو وہ ویڈیو کلپ انہوں نے نہیں بنایا. جب میں نے پکڑ لیا تو انہوں نے وہاں سے میری بیوی اس جگہ پہ کھڑی ویڈیو بنا رہی ہے, اس نے ویڈیو بنانی سٹارٹ کر دی. جب میں نے پکڑ کے یہاں پہ زمین پہ اتارا تو یہاں سے بھاگ کے وہ جس عورت کے پاس گئی وہ اس کی ماں ہے, اور وہی ماں ویڈیو بنا رہی ہے. اسی نے مجھے سوشل میڈیا پہ وائرل کیا. اس کے بعد مجھے 1-2 دن بعد مجھے پولیس گھر پہ ریڈ کرتی ہے. مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کس وجہ سے ریٹ ہو رہی ہے. سوشل میڈیا پہ میری ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے. پرچہ کروا دیا آپ کے اوپر. اس کے بعد مجھے پولیس اریسٹ کر لیتی ہے. اریسٹ کرنے کے بعد پولیس مجھ پہ ایک FIR دیتی ہے. FIR دینے کے بعد جس سے مجھے اگلے دن عدالت میں پیش کیا جاتا ہے. میں جج صاحب کے پاس جا کے اپنا موقع بتاتا ہوں. اس کے بعد میں ان کو اپنا لائسنس دکھاتا ہوں, جو کہ میرا وائپن تھا, جو رائفل تھی, اس کا لائسنس وہ ویریفائی کرتے ہیں. اس کے بعد وہ پرچے کو ڈسچارج کر دیتے ہیں. یہ اس کا ڈسچارج آرڈر ہے. میری وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب سے, میری IG صاحب سے, CCPO صاحب سے, SSP صاحب سے, SP صاحب سے, سب سے ریکویسٹ ہے کہ عاصم بٹ کے خلاف فوری سے فوری پرچہ دیا جائے, تاکہ یہ جو گنڈا ناصر لوگ ہیں, لوگوں کے گھروں میں بغیر اجازت کے گھس جاتے ہیں, جا کے بدماشی کرتے ہیں, ان کی بدماشی نکلے. بغیر اجازت کے تو نہیں آپ کہہ سکتے, کیونکہ آپ کی بیوی کے تعلق سے وہ آئے ہیں آپ کے گھر. دیکھیں میری بیوی کے تعلق سے آئے ہیں, میری بیوی کا گھر تو نہیں نا. یہ میرے مجھ سے تو اجازت لیتے ہیں نا کہ ہم تمہارے گھر آنا چاہ رہے ہیں, ہم آئیں یا نہ آئیں. میری اجازت کے بغیر میرے گھر آ جانا, آ کے مجھے یہاں بیٹھ کے کال کرنا کہ جی آپ بھی آ جاؤ, ہم آپ کے گھر پہنچ گئے. کم از کم جب آپ اپنے گھر سے نکلے مجھے تب کال کرے کہ ہم پہنچ کے فون کرنا, جی ہم آپ کے گھر بیٹھے, آپ بھی آ جاؤ. آپ کو معاملے کی کچھ خبر تھی کہ یہ کس لیے آئے ہیں؟ دیکھیں مجھے اگر معاملے کی خبر ہوتی تو میں پہلے ہی کسی کو اطلاع کرتا, میں 15 پہ کال چلاتا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں کس لیے آئے کس لیے. میں آپ کو اپنی ویڈیو دکھائی ہے, میں آپ کو دوبارہ ایک کلپ دکھاتا ہوں کہ میں ہنسی خوشی اندر آ رہا ہوں. جب میں ہنسی خوشی اندر آ رہا ہوں تو مجھے تو کسی معاملے کا پتہ ہی نہیں. میری بیٹی بھی کھیل رہی ہے, ہم اسے بدنام کریں گے تو اس سے جائیداد میں اپنے والد صاحب سے حصہ مانگے گا یا ہمیں پیسے دے گا, تو ان کی غلط فہمی ہے. اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں بس یہی چاہتا ہوں کہ میں نے جو ایک اپلیکیشن دائر کی ہوئی ہے ان کے خلاف, اس پہ ابھی تک میری کوئی داد رسی نہیں کی گئی. اس کے اوپر عاصم بٹ پہ FIR دی جائے, تاکہ جو عاصم بٹ جیسے لوگوں کے گھروں میں بغیر اجازت کے اندر گھس جاتے ہیں اور جا کے لوگوں کے گھر تباہ کرتے ہیں, خراب کرتے ہیں, ان کے خلاف ایک مہم چلائی جائے کہ تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ بدماشی ان کے اندر سے بدماشی نکالی جائے. یہ لوگ بدماش بنے ہوئے اپنی طرف سے, اور مجھے تھریٹ ہے اس چیز کا کہ میری جان کو خطرہ ہے ان لوگوں سے, اور اگر مجھے کچھ ہوتا ہے, اگر میں کوئی مار دیتا ہے یا کچھ کر دیتا تو اس کا ذمہ دار عاصم بٹ, اس کی بیوی نبیلہ بٹ, میرا سسر حاجی تنویر, میری ساس عائشہ تنویر اور میری بیوی, یہ سب ہوں گے اگر میری جان کو کوئی خطرہ ہوتا ہے. میں بس اتنا آپ کو کہوں گا کہ میری بیوی کو شرم آنی چاہیے تھی کہ ایک بندے کا اس نے 9 سال گزارے ہیں اور وہ میری ویڈیو پکڑ کے وائرل کر رہی ہو کہ کیا چند پیسوں کے لیے جائیداد کی لالچ میں آگے اپنے باپ کے کہنے پہ, جو ایک فراڈیا قسم کا انسان ہے. عاصم بٹ کا آپ ریکارڈ نکلوا کے دیکھیں, وہ ایک فراڈیا ہے. اس نے لوگوں کو چکوں کے کتنے پرچے ہیں وہ آپ کو خود پتہ لگ جائے گا. اور جو میرے سسر ہیں انہوں نے ایک ریلوے کی جگہ پہ, قبضے کی جگہ پہ انہوں نے ایک پلازہ بنایا ہوا ہے. اس پلازے کے اندر انہوں نے اپنی رہائش دیکھی ہوئی ہے, اور وہ پلازہ بھی ہوا ہے کہ وہ افسران کے ریلوے کے مل کے کئی بار افسران اس کا پلازہ گرانے گئے. کروڑوں روپے کی جگہ جو انہوں نے قبضہ کروائی ہوئی ہے, یہ افسران ریلوے کے افسروں نے, ان کے ہاتھ چلتے ہیں ان کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں. کچھ پولیس افسران ہیں جن کے میں نام نہیں لینا چاہوں گا, ان کے ساتھ مل کے وہ سارا کاروبار کرتے ہیں, لین دین لوگوں کے ساتھ, جو رپھڑ والی جگہ کا کام کر رہے ہیں میرے سسر بھی. اور عاصم بٹ نے ایک شاد باغ میں ڈیرا بنایا ہوا ہے جہاں پہ یہ منشیات جوا وغیرہ سب یہ کرواتا ہے. آپ جا کے ویریفیکیشن کر سکتے ہیں کہ وہاں پہ یہ ایک سلاٹر ہاؤس ہوتا ہے جہاں پہ بکرے ذبح ہوتے ہیں. ایک سلاٹر ہاؤس اس نے بنایا جہاں پہ لوگوں کو ذبح کرتا ہے. معاملہ بہت خراب ہوتا نظر آ رہا ہے. آپ بتایا کہ آپ کی بیٹی کی آج برتھ ڈے بھی ہے. جی ایسے ہی ہے. میری بیٹی کی آج سالگرہ, 7 سال کی میری بیٹی ماشاءاللہ آج ہو گئی ہے. میری دعائیں اس کے ساتھ ہیں بیٹی کے. کوئی نہیں, جو لوگ ظلم کر رہے ہیں اللہ پاک تو اوپر دیکھ رہا ہے نا. کہ اس سارے معاملے میں آپ کی بیٹی کا فیوچر کیا ہوگا, دیکھیں کیا سین ہوگا؟ یہ چیز اگر وہ لوگ سوچتے کہ ہماری ایک بیٹی ہے اس کا فیوچر برباد ہو سکتا ہے, کیونکہ ان لوگوں کا اپنا تو کوئی فیوچر ہے نہیں. اگر ان میں اتنا احساس ہوتا کہ ایک بچی اسکول پڑھتی ہے, اسکول گوئنگ بچی ہے, ہم اس کے باپ کو وائرل کر رہے ہیں, اس کے فرینڈز پہ, اس کے اسکول پہ اس کا کیا امپیکٹ پڑے گا. اگر وہ چیز سوچتے, کل کو رشتے کرنے ہیں سوچتے, تو کبھی زندگی وہ چیز نہ کرتے. کیسی لائف دے رہے تھے آپ اپنی بیٹی کو؟ اسکولنگ کیسی تھی, کیا سین تھا؟ میری بیٹی NGS اسکول کینٹ میں پڑھتی ہے. آپ جا کے اس کا ریکارڈ نکلوا کے چیک کر سکتے ہیں کہ میں 35,000 روپے اس کی منتھلی فیس پے کر رہا ہوں. گاڑی دی ہوئی تھی, ڈرائیور دیا ہوا تھا. آپ اس کے اسکول جا کے پتہ کریں گے. میں اس کے اسکول میں جا کے خود کہہ کے آیا کہ میری بیٹی کو کوئی ہاتھ نہ لگائے, میری بیٹی کو کوئی کچھ نہ کہ کوئی معاملہ ہو مجھے آپ نے کال کر کے بتانی ہے. جو ایک باپ اپنی بیٹی کے لیے اسکول جا کے اتنا کچھ کر سکتا تو وہ اپنی بیٹی پہ تشدد کرے گا یا اس کو مارے گا. میری اکلوتی بیٹی ہے, میں نے اس کے لیے گھر پہ ایک ٹویٹر لگوائی ہوئی تھی جو آگے اس کو ٹیوشن دیتی تھی. قاری صاحب اس کے لیے لگوائے ہوئے جو سپارہ پر آتے تھے, آپ ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں بلا کے. قاری صاحب
साहब को बुला के पूछ सकते हैं, टीचर को बुला के पूछ सकते हैं कि मेरी बेटी के साथ मेरा कैसा रिलेशन था, मेरा किरदार कैसा था, वो आपको खुद बताएंगे कि मेरा क्या किरदार था। कारी साहब आपको बता सकते हैं कि मेरी बेटी जब पढ़ती मैं उसके साथ बैठा होता था, और मैं अपनी बेटी को खुद कारी साहब पढ़ाते मैं साथ उनके बैठ के पढ़ाता था। आखिरी क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि अपनी बेगम को अपनी बेटी के हवाले से क्या मैसेज देंगे? मैं यही मैसेज दूंगा कि उसको शर्म आनी चाहिए थी, उसको गैरत आनी चाहिए थी कि एक अपने 9 साल के रिलेशन में बहुत कुछ इंसान को फेस। मैं वो शख्स हूँ कि जिसने अपनी बीवी के लिए अपने माँ बाप बहन भाई सबसे लड़ाई ली, और मैं सबको कहता होता था कि मेरी बीवी सबके साथ कुछ ना कुछ कर सकती है पर मेरे साथ नहीं कर सकती। पर उसी औरत ने मेरी इज़्ज़त उछाली, मुझे सोशल मीडिया पे गंदा किया, मेरी बेटी के ख़िलाफ़ मेरी एक मुहिम चलाई कि अपनी बेटी पे तशद्दुद कर रहा है। इस औरत को डूब के मर जाना चाहिए, गैरत आनी चाहिए, मेरे ससुर को गैरत आनी चाहिए कि कैसे लोग हैं जो अपनी बसी बसाई बेटी का घर ख़राब कर रहे हैं, उजाड़ रहे हैं पैसों के लिए। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि मेरी बेटी जहाँ पर भी है खुश रहे, मेरी बेटी के साथ हूँ मैं। मेरी बेटी को कोई मसला हो, कोई चीज़ हो, बेटा मैं आपके साथ हूँ 24 घंटे, आपने टेंशन नहीं लेनी। जी नाज़रीन और सामाईन, आपने सारा मामला सुना। नाज़रीन, खामन जो है वो मजाजी खुदा होता है और यही एक औरत की ज़िंदगी होती है। ये सारी दास्तान आपने सुनी है। कमेंट सेक्शन में आपने अपनी राय से ज़रूर आगाह करना है। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।